بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الحجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، نمبر 7۔ اچھا 6 نمبر جو تھے وہ پچھلی صورت میں رہے۔ وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی، نمبر 8۔ تفسیر نمبر 7، یعنی یہ اس جامع اور عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں جس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب کہلانے کی مستحق نہیں۔ نمبر 8، اور اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اصول نہایت صاف، دلائل روشن، احکام معقول، وجوہ اعجاز واضح اور بیانات شگفتہ اور فیصلہ کن ہیں، لہٰذا آگے جو کچھ بیان کیا جانے والا ہے مخاطبین کو پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان۔ نمبر 1، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دیں ان کو، کھا لیں اور برت لیں اور امید میں لگے رہیں، سو آئندہ معلوم کر لیں گے۔ نمبر 2، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر۔ نمبر 3، ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون، نہ سبقت کرتا تھا کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔ نمبر 4، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن تو بے شک دیوانہ ہے۔ نمبر 5، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے۔ نمبر 6، ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو۔ تفسیر نمبر 1، کفار کو مسلمان نہ ہونے کی حسرت، یعنی آج منکرین نے قرآن و اسلام جیسے عظیم الشان نعمت الہیہ کی قدر نہیں کی، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اپنی محرومی پر ماتم کریں گے اور دست حسرت مل کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ وہ وقت کب آئے گا اس میں اختلاف ہوا کہ ہم ابن الانباری کے قول کے موافق اس کو عام رکھتے ہیں، یعنی دنیا و آخرت میں جو مواقع کافروں کی مرادی اور مسلمانوں کی کامیابی کے پیش آتے رہیں گے، ہر موقع پر کفار کو رہ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا اور نعمت اسلام سے محروم رہ جانے کی حسرت ہوگی۔ اس سلسلہ میں پچھلا موقع تو جنگ بدر کا تھا، جہاں کفار مکہ نے مسلمانوں کی طرف سے کھلا ہوا غلبہ اور تائید غیبی دیکھ کر اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ جس اسلام نے فقراء مہاجرین اور اوس و خزرج کے کاشتکاروں کو اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کیا، افسوس ہم اس دولت سے محروم ہیں۔ اسی طرح اسلامی فتوحات و ترقیات کی ہر ایک منزل پر کفار کو اپنی تہی دستی اور حرمان پر پچھتانے اور دل سے اشک حسرت بہانے کا موقع ملتا رہے گا۔ انتہائی حسرت و افسوس کا مقام وہ ہوگا جب فرشتہ جان نکالنے کے لیے سامنے کھڑا ہے اور عالم غیب کے حقائق آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اس وقت ہاتھ کاٹیں گے اور آرزو کریں گے کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا کہ آج عذاب بعد الموت سے محفوظ رہ سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یاس انگیز نظارہ وہ ہوگا جو طبرانی کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہت سے آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے، جب تک خدا چاہے گا وہاں رہیں گے۔ بعد مشرکین ان پر طعن کریں گے تمہارے ایمان و توحید نے تم کو کیا فائدہ دیا، تم بھی آج تک ہماری طرح دوزخ میں ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کسی موحد کو جہنم میں نہ چھوڑے گا۔ یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کفار اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ نمبر 2، یعنی جب کوئی نصیحت کارگر نہیں تو آپ ان کے غم میں نہ پڑیے بلکہ چند روز انہیں بہائم کی طرح کھانے پینے دیجیے، یہ خوب دل کھول کر دنیا کے مزے اڑا لیں اور مستقبل کے متعلق لمبی چوڑی امیدیں باندھتے رہیں۔ ان قریب وقت آیا چاہتا ہے کہ جب حقیقت حال کھل جائے گی اور اگلا پچھلا کھایا پیا سب نکل جائے گا۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھ میں حقیقت کھل گئی اور پوری تکمیل آخرت میں ہو جائے گی۔ نمبر 3، ہر قوم کی ہلاکت کا وقت معین ہے، یعنی جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک کی گئیں، خدا کے علم میں ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں نہ بھول چوک ہو سکتی ہے، نہ غفلت، اور نہ خدا کا وعدہ ٹل سکتا ہے۔ جب کسی قوم کی میعاد پوری ہوئی اور تعذیب کا وقت آن پہنچا، ایک دم میں غارت کر دی گئی۔ موجودہ کفار بھی امہال و تاخیر عذاب پر مغرور نہ ہوں، جب ان کا وقت آئے گا خدائی سزا سے بچ نہ سکیں گے جو تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس میں خدا کی بہت حکمتیں ہیں، مثلا ان میں سے بعض کی اولاد کا ایمان لانا مقدر ہے، فوری عذاب کی صورت میں اس کے وقوع کی کوئی صورت نہیں۔ نمبر 4، یعنی مہلکہ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر قوم کے عروج و زوال یا موت و حیات کی جو میعاد مقرر ہے وہ اس سے ایک سیکنڈ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء، مشرکین مکہ یہ الفاظ محض بطریق استہزاء و استخفاف کہتے تھے، یعنی آپ سب سے آگے بڑھ کر خدا کے یہاں سے قرآن لے آئے، دوسروں کو احمق و جاہل بتلانے لگے، بلکہ ساری دنیا کو الٹیمیٹم
دیا، اس پر یہ دعویٰ ہے کہ آخرت میں ہی غالب ہوں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ منکرین حسرت سے کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ یہ کون سی عقل ہوش کی باتیں ہیں، کھلی ہوئی دیوانگی ہے، اور جو پڑھ کر سناتے ہو مجنون کے بڑھ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، الیاذ باللہ۔ نمبر 6، اگر بارگاہ احدیت میں آپ کو ایسا ہی قرب حاصل ہے اور ساری قوم میں سے خدا نے منصب رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو فرشتوں کی خدائی فوج آپ وسلم کے ساتھ کیوں نہ آئی، جو کھلم کھلا آپ کی تصدیق کرتی اور ہم سے آپ کی بات منواتی، نہ مانتے تو فوراً سزا دیتی۔ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، مگر کام پورا کر کے اور اس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت۔ نمبر 1، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے آپ اتاری یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔ نمبر 2، ولقد ارسلنا من قبلک فی الشیع الاولین، اور ہم بھیج چکے رسول تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں۔ وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر کرتے رہے اس سے ہنسی۔ نمبر 3، کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گناہ گاروں کے۔ نمبر 4، لا یؤمنون بی وقد خلت سنت الاولین، یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آئی ہے رسم پہلوں کی۔ نمبر 5، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ، تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہے۔ تفسیر نمبر 1، فرشتوں کا نزول حکمت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ماننے والوں کے لیے اب بھی کافی سے زائد نشان موجود ہیں، باقی جن کا ارادہ ہی ماننے کا نہیں وہ فرشتوں کے آنے پر بھی نہ مانیں گے، پھر ان کے اتارنے میں کیا فائدہ۔ حق تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اپنی حکمت کے موافق کسی غرض صحیح کے لیے بھیجتے ہیں، یوں ہی بے فائدہ تماشا دکھلانا مقصود نہیں ہوتا۔ عموماً عادت اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور سارے مراحل تفہیم و ہدایت کے طے ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس کی ہلاک کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے، پھر اس کو قطعاً مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر تمہاری خواہش کے موافق فرشتے اتارے جائیں تو اس سے صرف یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ تم کو بلا تاخیر ہلاک کر دیا جائے، جو فی الحال حکمت الہی کے موافق نہیں، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ تو آخری صورت ہے جو سب منزلیں طے ہو چکنے اور سب کام ختم کیے جانے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہے۔ نمبر 2، حفاظت قرآن کا وعدہ الہی، یعنی تمہارا استہزاء و تعنت اور قرآن لانے والے کی طرف جنون کی نسبت کرنا قرآن و حامل قرآن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اس کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جس شان اور ہیبت سے وہ اترا ہے، بدون ایک شوشہ یا زیر زیر کی تبدیلی کے 4 دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لفظی و معنوی سے محفوظ و مسعون رکھا جائے گا۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر اس کے اصول احکام کبھی نہ بدلیں گے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت کی موشگافیاں کتنی ہی ترقی کر جائیں، پر قرآن کی سوری و معنوی اعجاز میں اصلاً ضعف انحطاط محسوس نہ ہوگا۔ قومی اور سلطنتیں قرآن کی آواز کو دبانے یا گم کر دینے میں سعی ہوں گی، لیکن اس کے ایک نقطہ کو گم نہ کر سکیں گی۔ حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقے سے پورا ہو کر رہا ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب و مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔ میور کہتا ہے، جہاں تک ہماری معلومات دنیا بھر میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کی تعریفوں سے پاک رہی ہو۔ ایک اور یورپین محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ واقعات بتلاتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک جمع غفیر علماء کا، جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، ایسا رہا کیا کہ جس نے قرآن کے علوم و مطالب اور غیر منقضی عجائب کی حفاظت کی۔ کاتبوں نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرز ادا کی، حافظوں نے اس کے الفاظ و عبارت کی وہ حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے آج تک ایک زبر زیر تبدیل نہ ہو سکا۔ کسی نے قرآن کے رکوع گن لیے، کسی نے آیتیں شمار کی، کسی نے حروف کی تعداد بتلائی، حتیٰ کہ بعض نے ایک ایک اعراب اور ایک ایک نقطہ کو شمار کر ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جا سکتی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کے موجود نہ رہی ہو۔ خیال کرو 8-10 سال کا ہندوستانی بچہ جسے اپنے مادری زبان میں 2-3 جز کا رسالہ یاد کرنا دشوار ہے، وہ ایک اجنبی زبان کی اتنی ضخیم کتاب جو متشابہات سے پر ہے کس طرح فر سنا دیتا ہے۔ پھر کسی مجلس میں ایک بڑے باوجاہت عالم و حافظ سے کوئی حرف چھوٹ جائے یا اعراب کی فروگزاشت ہو جائے تو ایک بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے۔ چاروں طرف سے تصحیح کرنے والے للکارتے ہیں، ممکن نہیں کہ پڑھنے والے کو غلطی پر قائم رہنے دے۔ حفظ قرآن کے متعلق یہی
اہتمام و اعتنا عہد نبوت سے سب لوگ مشاہد کرتے تھے، اسی کی طرف وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر اس وقت کے منکرین کو توجہ دلائی۔ نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ کو تسلی دی گئی کہ ان کی تکذیب و استہزاء سے دلگیر نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ منکرین کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی پیغمبر آیا اس کی ہنسی اڑائی، کبھی مجنون کہا، کبھی محض دق کرنے کے لیے لغو اور دراز کار مطالبے کرنے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، سورہ شعراء رکوع نمبر 2، اور وہی ہے فرشتوں کی فوج لانے کا مطالبہ کیا جو قریش آپ سے کر رہے تھے۔ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، سورہ زخرف رکوع نمبر 5۔ نمبر 4 یعنی یہ لوگ ارتکاب جرائم سے باز نہیں آتے، ہم ان کے دلوں میں اسی طرح استہزاء و تکذیب کی عادت جاگزی کر دیتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں کانوں کے راستے سے وحی الہی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ تکذیب بھی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5 یعنی ہمیشہ یوں ہی جھٹلاتے اور ہنسی کرتے آئے ہیں، اور سنت اللہ یہ رہی ہے کہ متمردین ہلاک و رسوا کیے جاتے رہے اور انجام کار حق کا بول بالا رہا۔ ابصارنا بل نحن مسحورون، ہماری نگاہ کو نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔ نمبر 1 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنایا آسمانوں میں برج۔ نمبر 2 اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کے نظر میں۔ نمبر 3 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو چوری سے سن بھاگا سو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا۔ نمبر 4 والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شيء موزون، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور رکھ دیا اس پر بوجھ اور اگئی اس میں ہر چیز اندازے سے۔ وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقین، اور بنا دیے تمہارے واسطے معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ نمبر 5 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، اور ہر چیز کے ہمارے پاس۔ تفسیر نمبر 1 کفار کی ضد اور ہٹ درمی یعنی فرشتوں کا اتارنا تو اس قدر عجیب نہیں، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول کر خود انہیں اوپر چڑھا دیں اور یہ دن بھر اسی شغل میں رہیں تب بھی ضدی اور معاند لوگ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس وقت کہہ دیں گے کہ ہم پر نظر بندی یا جادو کیا گیا، شاید ابتدا میں نظر بندی سمجھے اور آخر میں بڑا جادو قرار دیں۔ نمبر 2 آسمان میں برجوں سے یہاں بڑے بڑے سیارات مراد ہیں، بعض نے منازل شمس و قمر کا ارادہ کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ برج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرا دیتی ہیں۔ نمبر 3 اہل نظر کے لیے دلائل توحید یعنی آسمانوں کو ستاروں سے زینت دی، رات کے وقت جب بادل اور گرد و غبار نہ ہو، بے شمار ستاروں کے قمقموں سے آسمان دیکھنے والوں کی نظر میں کسی قدر خوبصورت اور پرعظمت معلوم ہوتا ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کتنے نشان حق تعالیٰ کی صنعت کاملہ، حکمت عظیمہ اور وحدانیت مطلقہ کے پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتارنے یا ان کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ماننا چاہیں تو آسمان و زمین میں قدرت کے نشان کیا تھوڑے ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھدار آدمی تو توحید کا سبق بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے روشن نشان دیکھ کر انہوں نے کیا معرفت حاصل کی جو آئندہ توقع رکھی جائے۔ نمبر 4 شیاطین اور شہاب ثاقب یعنی آسمانوں پر شیاطین کے کچھ عمل دخل نہیں چلتا، بلکہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تو ان کا گزر بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انتہائی کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچے اور عالم ملکوت کے نزدیک ہو کر اخبار غیبیہ کی اطلاعات حاصل کریں۔ اس پر بھی فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں جب شیاطین ایسی کوششیں کریں اور اوپر سے آتش بازی کی جائے۔ نصوص قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکوینی امور کے متعلق آسمانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خدا بند قدوس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وہی بھیجتا ہے تو وہ اعلان خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے۔ آخر سمائے دنیا پر، اور بخاری کی ایک روایت کے موافق عنان بادل میں فرشتے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں، اسی طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائرلیس ٹیلی فون جا رہا ہوا ہے، بعض لوگ راستے میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، ناگہاں اوپر سے بم کا گولہ شہاب ثاقب پھٹتا ہے اور ان غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی داد و دوش اور ہنگامہ داروگیر میں جو ایک آدھ بات شیطان کو ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے بیشتر بڑی عجلت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو، اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاہن لوگ اسی ادھوری سی بات میں سینکڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر عوام کو غیبی خبریں بتلاتے ہیں۔ جب وہ ایک آدھ سماوی بات سچی نکلتی ہے تو ان کے معتقدین
اسے ان کی سچائی کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، اور جو سینکڑوں بنائی ہوئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں ان سے اغماض و تغافل برتا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث نے یہ واقعات بیان کر کے متنبہ کر دیا کہ کسی ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا سرچشمہ بھی وہی عالم ملکوت ہے۔ شیاطین الجن والانس کے خزانہ میں بجز کذب و افتراء کوئی چیز نہیں، نیز یہ کہ آسمانی انتظامات اس قدر مکمل ہے کہ کسی شیطان کے مجال نہیں وہاں قدم رکھ سکے، یا باوجود انتہائی جد و جہد کے وہاں کے انتظامات اور فیصلوں پر معتمد بھی رس حاصل کر لے۔ باقی جو ایک آدھ جملہ ادھر ادھر کا فرشتوں سے سن بھاگتا ہے، حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ اس کی قطعاً بندش کر دی جائے، وہ چاہتا ہے تو اسے بھی روک دیتا، مگر یہ بات اس کی حکمت کے موافق نہ تھی۔ آخر شیاطین الانس جن والانس کو جن کی بابت اسے معلوم ہے کہ کبھی اغوا و اضلال سے باز نہ آئیں گے، اتنی طویل مہلت اور مغویانہ اسباب و وسائل پر دسترس دینے سے کچھ نہ کچھ حکمت تو سب کو ماننی پڑے گی۔ اسی طرح کی حکمت یہاں بھی سمجھ لو۔ تنبیہ: شیاطین ہمیشہ شہابوں کے ذریعے سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں، مگر جس طرح قطب جنوبی اور ہمالیہ کے بلند ترین چوٹی کی تحقیق کرنے والے مرتے رہتے ہیں، اور دوسرا ان کا یہ انجام دیکھ کر اس مہم کو ترک نہیں کرتے، اسی پر شیاطین کی مسلسل جد و جہد کو قیاس کر لو۔ یہ واضح رہے کہ قرآن و حدیث نے یہ نہیں بتلایا کہ شہب کا وجود صرف رجم شیاطین ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے وجود سے اور بہت سے مصالح وابستہ ہوں اور حسب ضرورت یہ کام بھی لیا جاتا ہو، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 5، یعنی نوکر چاکر، حیوانات وغیرہ جن سے کام اور خدمت ہم لیتے ہیں اور روزی ان کی خدا کے ذمہ ہے۔ خزائنہ وما ننزل الا بقدر معلوم، خزانے ہیں اور اتارتے ہیں ہم اندازہ معین پر۔ نمبر 1، وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه، اور چلائیں ہم نے ہوائیں اوس بھری، پھر اتارا ہم نے اس آسمانی سے پانی، پھر تم کو وہ پلایا۔ نمبر 2، وما انتم له بخازنین، اور تمہارے پاس نہیں اس کا خزانہ۔ نمبر 3، وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، اور ہم ہی ہیں جلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے۔ نمبر 4، ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، اور ہم نے جان رکھا ہے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے اور جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو۔ نمبر 5، وان ربک هو يحشرهم، اور تیرا رب وہی اکٹھا کر لائے گا ان کو، بے شک وہی ہے حکمتوں والا خبردار۔ نمبر 6، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بنایا ہم نے آدمی کو کھنکھاتے سنے ہوئے گارے سے۔ نمبر 7، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جان کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے۔ نمبر 8، وَإِذْ، اور جب۔ تفسیر: نمبر 1، اللہ کے خزانے، یعنی جو چیز جتنی مقدار میں چاہے پیدا کر دے، نہ کچھ تعجب ہوتا ہے نہ تکان، ادھر ارادہ کیا ادھر وہ چیز موجود ہوئی، گویا تمام چیزوں کا خزانہ اس کی لامحدود قدرت ہوئی، جس سے ہر چیز حکمت کے موافق ایک معین نظام کے تحت ٹھہرے ہوئے اندازے پر بلا کا مقاصد نکلی چلی آتی ہے۔ نمبر 2، پانی کا حیرت انگیز نظام، یعنی برساتی ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو پانی سے بھر کر لاتی ہیں، ان سے پانی برستا ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں میں جمع ہو کر تمہارے کام آتا ہے۔ خدا چاہتا تو اسے پینے کے قابل نہ چھوڑتا، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے کس قدر شیریں اور لطیف پانی تمہارے 12 مہینے پینے کے لیے زمین کے مسام میں جمع کر دیا۔ نمبر 3، یعنی نہ اوپر بارش کے خزانے پر تمہارا قبضہ ہے، نہ نیچے چشمے اور کنویں تمہارے اختیار میں ہیں۔ خدا جب چاہے بارش برسائے، نہ تم روک سکتے ہو نہ حسب خواہش لا سکتے ہو، اور اگر کنووں اور چشموں کا پانی خشک کر دے یا زیادہ نیچے اتار دے تو تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے تو کیسے قابو حاصل کر سکتے ہو؟ نمبر 4، وارث حقیقی، یعنی دنیا فنا ہو جائے گی، ایک خدا اپنی کامل صفات کے ساتھ باقی رہے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ نمبر 5، یعنی اگلا پچھلا کوئی شخص یا اس کے اعمال ہمارے احاطہ علمی سے باہر نہیں، حق تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز کا تفصیل علم ہے، اسی کے مطابق دنیا میں پیش آتا ہے، اسی کے موافق آخرت میں تمام مخلوق کا انصاف کیا جائے گا۔ تنبیہ: آگے بڑھنا اور پیچھے رہنا عام ہے، ولادت میں ہو یا موت میں یا اسلام میں یا نیک کاموں میں، صفوف صلاۃ میں آگے پیچھے رہنا بھی نیک کام کے ذیل میں آئے گا۔ نمبر 6، اللہ کا علم و قدرت، یعنی ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، جب اس کی حکمت مقتضی ہوگی سب کو بیک وقت انصاف کے لیے اکٹھا کیا جائے گا تو کچھ دشواری نہ ہوگی۔ قبر کی مٹی، جانوروں کے پیٹ، سمندر کی تہہ، ہوا کی فضا میں یا جہاں کہیں کسی چیز کا کوئی جزو ہوگا وہ اپنے علم محیط اور قدرت کاملہ سے جمع کر دے گا۔ نمبر 7، قصہ آدم و ابلیس، آیات افاقیہ کے بعد آیات انفسیہ کو بیان کر فرماتے ہیں کہ جس کے ضمن میں شاید یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جس ذات منبع الکمالات نے تم کو ایسے انوکھے طریقے سے اول پیدا کیا، دوبارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کر دینا کیا مشکل ہے؟
عنوان آدمی کس قسم کی مٹی سے بنایا گیا؟ آدمی کی پیدائش کے متعلق یہاں دو لفظ فرمایا، سلسال بجنے والی کھنکھناتی مٹی جو آگ میں پکنے سے اس حالت کو پہنچتی ہے اس کو دوسری جگہ کالفخار فرمایا، اور حمائم مسنون سڑا ہوا گارا جسے بو آتی ہو۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ اول سنے ہوئے گارے سے آدمی کا پتلا تیار کیا، پھر جب خشک ہو کر اور پک کر کھن کھن کر بجنے لگا تب مختلف تطورات کے بعد اس درجہ پر پہنچا کہ انسانی روح پھونکی جائے۔ روح المعانی میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کأنہ سبحانہ افرغ الحمء فصور من ذلك تمثال انسان اجوف فیبس حتى اذا نقر صوت ثم غیرہ طورا بعد طور حتى نفخ فيه من روحه فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں مٹی پانی میں تر کی اور خمیر اٹھایا کہ کھن کھن بولنے لگی، اور وہی بدن ہوا انسان کا، اس کی خاصیتیں سختی اور بوجھ اس میں رہ گئیں۔ اسی طرح گرم ہوا کی خاصیت حدت و خفت جن کی پیدائش میں رہی۔ راغب اصفہانی نے ایک طویل مضمون کے ضمن میں متنبہ کیا ہے کہ حماء مسنون اور طین اللازب وغیرہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ مٹی اور پانی کو ملا کر ہوا سے خشک کیا، اور فخار کا لفظ دلالت کرتا ہے کسی درجہ میں آگ سے پکایا گیا۔ یہی ناری جز آدمی کی شیطانیت کا منشا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک جگہ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ راغب کا یہ مضمون بہت طویل اور دلچسپ ہے، افسوس ہم اس کا خلاصہ بھی یہاں درج نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، لو کی آگ سے جنات کی تخلیق، یعنی لطیف آگ ہوا ملی ہوئی ہے۔ کما قال وخلق الجان من مارج من نار الرحمن سورہ رکوع نمبر 1۔ یہ یوں کا ہو تیز ہوا جو آگ کے طرح جلانے والی ہو، جسے ہمارے یہاں لو کہتے ہیں۔ بہرحال آدمیوں کا باپ ایسے مادہ سے پیدا کیا گیا جس میں عنصر ترابی غالب تھا، اور جنوں کا باپ اس مادہ سے پیدا کیا جس میں نار عنصر غالب تھا۔ ابلیس بھی اسی قسم میں تھا۔ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، فإذا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے تو گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ نمبر 1، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر مگر ابلیس نے ابا ان یکون مع الساجدین، نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے۔ قال الم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے۔ قال فاخرج منها، فرمایا تو نکل جا یہاں سے۔ نمبر 6۔ نمبر 2، فانک رجیم، تجھ پر مار ہے۔ نمبر 3، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر پھٹکار ہے اس دن تک کہ انصاف۔ اور نمبر 4، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں۔ تفسیر نمبر 1، آدم میں اللہ کی روح پھونکنے کا مطلب، یعنی آدم کا پتلا ٹھیک کر کے اس قابل کر دوں کہ روح انسانی فائز کی جا سکے، پھر اس میں جان ڈال دوں جس سے ایک جماد انسان بن جاتا ہے۔ اس وقت تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم سجدے میں گر پڑو۔ تنبیہ، روح جان کی اضافت جو اپنی طرف کی یہ محض تشریف و تکریم اور روح انسانی کی امتیاز ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ خاص جان جس میں نمونہ ہے میری صفات علم و تدبیر وغیرہ کا، جو اصل فطرت سے مجھے یاد کرنے والی اور بسبب خصوصی لطافت کے مجھ سے نسبتاً قریبی علاقہ رکھنے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے عنوان سے اس اضافت پر روشنی ڈالی، فرماتے ہیں کہ اگر آفتاب کو قوت گویائی مل جائے اور وہ کہے کہ جیسے میں نے اپنے نور کا فیض زمین کو پہنچایا، تو کیا یہ لفظ اپنا نور غلط ہوگا؟ جب یہ کہنا صحیح ہے، حالانکہ نہ آفتاب زمین میں حلول کرتا ہے نہ اس کا نور اس سے جدا ہوتا ہے، بلکہ زمین سے لاکھوں میل دور رہ کر بھی روشنی کی باغ اس کے قبضہ میں ہے۔ زمین کا کچھ اختیار نہیں چلتا بجز کہ اس سے بقدر اپنی استعداد کے نفع حاصل کرتی رہے۔ تو وراء الورا خدا کا یہ فرمانا میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، حلول و اتحاد وغیرہ کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اور روح کے متعلق مناسب کلام انشاءاللہ آئندہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میں کیا جائے گا۔ نمبر 2، یعنی جنت سے یا آسمان سے یا اس مقام عالی سے نکل جائے جہاں اب تک پہنچا ہوا تھا۔ نمبر 3، ابلیس کا استکبار، یعنی مردود و متردد ہے، یا رجیم سے اشارہ اسی طرف ہو جو پہلے گزرا
کہ شہب سے شیاطین کا رجم کیا جاتا ہے، گویا اس لفظ میں اس کے شبہ کا جواب دیا گیا کہ تیرا سجود سے انکار کرنا شرف عنصری کی بنا پر نہیں، فضل و شرف تو اسی کے لیے ہے جسے خدا تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ ہاں تیرا ابا و استکبار کا منشا و شقاوت و بدبختی ہے جو تیرے سوء استعداد کی وجہ سے مقدر ہو چکی ہے۔ نمبر 4 یعنی قیامت کے دن خدا کے پھٹکار اور بندوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہے گی، اسی طرح آنن فانن خیر سے بعید تر ہوتا رہے گا۔ جب قیامت تک توفیق خیر کی نہ ہوگی تو اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں، کیونکہ آخرت میں ہر شخص وہی کاٹے گا جو یہاں بویا۔ یا یوں کہو کہ قیامت کے دن تک لعنت رہے گی، اس کے بعد بے شمار قسم کے عذاب ہوں گے، وہ لعنت سے زیادہ کہیں یا الہی یا الہ یوم الدین کا لفظ دوام سے کنایہ ہو۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ تجھ کو ڈھیل دی گئی الہ یوم الوقت المعلوم، اسی مقررہ وقت کے دن تک۔ نمبر 1 قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، بولا اے رب جیسے تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا، میں بھی ان سب کو بہاریں دکھلاؤں گا زمین میں اور اسے راہ سے کھو دوں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ نمبر 2 قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی۔ نمبر 3 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ زور نہیں مگر جو تیری راہ پر چلا بہکے ہوں میں۔ نمبر 4 وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا۔ نمبر 5 لہا سبعۃ ابواب، ان کے 7 دروازے ہیں، لکل ابواب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے واسطے ان میں ایک فرقہ بنا ہوا ہے، بانٹا ہوا۔ نمبر 6 ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں۔ نمبر 7 ادخلوها بسلام آمنین، کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے خاطر جمع سے۔ نمبر 8 ونزعنا ما فی صدورہم، اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیووں میں تھی۔ تفسیر نمبر 1 ابلیس کو مہلت حیات یعنی اس وقت تک تجھے ڈھیل دی جاتی ہے جی کھول کر ارمان نکال لے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ بقرہ اور اعراف میں گزر چکی، ہم نے اعراف کے دوسرے رکوع کے اس کے اجزاء پر جو کچھ کلام کیا اسے ملاحظہ کر لیجیے، یاد ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 ابلیس کا اعلان انتقام، یعنی دنیا کی بہاریں دکھلا کر خواہشات نفسانی کے جال میں پھنساؤں گا اور تیرے مخصوص و منتخب بندوں کے راہ حق سے ہٹا کر رہوں گا، مخصوص بندوں کے سوا سب کو راہ حق سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ کلمات لعین نے جوشن انتقام میں کہے، مطلب یہ تھا کہ آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جس کی وجہ سے میں دور پھینکا گیا ہوں اپنی قدرت اور بساط کے موافق ان کی نسلوں تک سے بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔ سورہ اعراف میں اسی مضمون پر ہم نے جو کچھ لکھا اسے ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 3 بے شک بندگی اور اخلاص کی راہ اختیار کریں گے وہی شیاطین لعین کے تسلط سے معمون رہیں گے اور ملعونوں کی اور بعض مفسرین نے ھذا صراط علیہ مستقیم کو تحدید پر حمل کیا، یعنی او ملعون لوگوں پر صراط مستقیم سے گمراہ کر کے کہاں بھاگے گا، وہ کون سا راستہ ہے جو ہماری طرف نہ جاتا ہو، پھر ہماری سزا سے بچ کر کدھر جا سکتا ہے۔ اس وقت کلام ایسا ہوگا جیسے کہتے ہیں افعل ما شئت فطریقک علیہ، اور قرآن کریم میں دوسرے کا فرمایا ان ربک لبالمرصاد واللہ اعلم۔ نمبر 4 مخلصین پر ابلیس کا قابو نہیں ہوگا، یعنی بے شک چنے ہوئے بندوں پر جن کا ذکر اوپر ہوا تیرے کچھ زور نہ چلے گا، یا یہ مطلب ہو کہ کسی بندے پر بھی تیری زبردستی نہیں چل سکتی۔ ہاں جو خود ہی بہک کر اپنی جہالت و حماقت سے تیرے پیچھے ہو لیا وہ اپنے اختیار سے خراب و برباد ہوا، جیسے پہلے خود شیاطین کا مقولہ گزر چکا ہے، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ نمبر 5 یعنی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے دوزخ کا جیل خانہ تیار ہے، تم سب اسی گھاٹ اتارے جاؤ گے۔ نمبر 7 نمبر 6 جہنم کے 7 دروازے، بعض سلف نے 7 ابواب سے دوزخ کے 7 طبقے اوپر نیچے مراد لیے ہیں، چنانچہ ان کے نام ابن عباس نے یہ بتلائے جہنم، سعیر، لظا، حطمہ، سقر، جحیم، حاویہ، اور لفظ جہنم ایک خاص طبقہ اور مجموعہ طبقات دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعضوں کے نزدیک 7 دروازے مراد ہیں جن سے الگ الگ دوزخی داخل ہوں گے، واللہ عالم۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جیسے بہشت کے 8 دروازے ہیں، نیک عمل کرنے والوں پر بھی بانٹے ہوئے، ویسے دوزخ کے 7 دروازے ہیں بد عمل والوں پر بانٹے ہوئے۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ اس لیے ہے کہ بعض موحدین نرے فضل سے جنت میں جائیں گے بغیر عمل کے، باقی عمل
میں اس دروازے برابر ہیں۔ نمبر 7 متقین اور جنت کی نعمتیں۔ جو لوگ کفر و شرک اور معاصی اور ذنوب سے پرہیز کرتے ہیں وہ حسب مراتب جنت کے باغوں میں رہیں گے، جہاں بڑے بڑے قرینہ سے چشمے اور نہریں بہتی ہوں گی کہ شیاطین کے متبعین کے بعد یہ عباد مخلصین کا انجام بیان فرمایا ہے۔ نمبر 8 یعنی فی الحال تمام آفات و عیوب سے صحیح و سالم، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی فکر، پریشانی اور گھبراہٹ اور خوف و ہراس سے بے کھٹکے۔ من غل اخوانا علی سرر متقابلین، خفگی بھائی ہو گئے نمبر 1 تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے۔ نمبر 2 لا یمسهم فیہا نصب ولا هم منها بمخرجین، نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے۔ نمبر 3 نبی عبادی ان الغفور الرحیم، خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی کہ میرا عذاب وہی عذاب ہے دردناک ہے۔ نمبر 4 ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور حال سنا دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ نمبر 5 اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب چلے آئے گھر میں اور بولے سلام، قال انا منکم وجلون، اور بولا کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6 قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، بولے ڈرو مت ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ہوشیار لڑکے کی۔ نمبر 7 قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، بولا کیا خوشخبری سناتے ہوئے مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، اب کاہے پر خوشخبری سناتے ہو۔ نمبر 8 قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، بولے ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی سچی، سو مت ہو نا امیدوں میں۔ قال ومن، بولا اور کون۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جنت میں پہنچ کر اہل جنت میں باہم کوئی گزشتہ کدورت باقی نہ رہے گی، بالکل پاک و صاف ہو کر کے داخل کیے جائیں گے، نہ وہاں ایک دوسرے پر حسد ہوگا بلکہ بھائی بھائی بن کر انتہائی محبت و الفت سے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و محفوظ ہوگا۔ اس کا کچھ بیان سورہ اعراف 8ویں پارہ کے آخری ربع میں گزر چکا۔ نمبر 2 یعنی عزت و تکریم کرامت کی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے، ملاقات وغیرہ کے وقت ایسی نشست نہ ہوگی جس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ نمبر 3 حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اہل جنت اب تمہارے لیے یہ دعا ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو، کبھی بیماری نہ ستائے، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ آرام سے مقیم رہو، کبھی سفر کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ نمبر 4 اللہ کی صفات رحمت و غضب، مجرمین اور متقین کا الگ الگ انجام بیان فرما کر یہاں تنبیہ کی کہ ہر ایک صورت میں حق تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت و شان کا ظہور ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ اصل سے اپنے تمام مخلوق پر بخشش اور مہربانی کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں اصل مہربانی اسی کی ہے، تمام دنیا کی مہربانیاں اس کی مہربانی کا پرتو ہے۔ لیکن جو شخص خود شرارت و بدکاری سے مہربانی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے تو پھر اس کی سزا بھی ایسی سخت ہے جس کے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ سعدی نے خوب فرمایا بتحدید گر بر کش دے تیغ حکم، بمانند کرو بیاں سم و بکمون، وگر در دہد یک صلائے کرم، عزازیل گوید نصیب برم۔ آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے۔ وہی فرشتے ایک جگہ خوشخبری سناتے اور دوسری جگہ پتھر برساتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ خدا کی دونوں صفت رحمت و غضب پوری ہیں، بندوں کو چاہیے کہ نہ دلیر ہوں نہ آس توڑیں۔ نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے، مہمان اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ابتداءً انہیں مہمان ہی سمجھے، بعد میں کھلا کہ وہ فرشتے ہیں۔ نمبر 6 دوسری جگہ آیا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یعنی خوف کو دل میں چھپایا، تو کہا جائے گا کہ ابتداء میں چھپانے کی کوشش کی، آخر ضبط نہ کر سکے زبان سے ظاہر کر دیا، یا یہ مطلب ہو کہ باوجود چھپانے کے خوف آثار چہرہ وغیرہ پر اس قدر آیات ہے کہ گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈر کس بات کا تھا، اس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی، وہاں ملاحظہ کی جائے، اور اس واقعہ کے دوسرے اجزاء پر بھی جو کلام کیا گیا ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ مراجعات کر لی جائے۔ نمبر 7 یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم تم کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں، اولاد بھی کیسی، لڑکا نہایت ہوشیار بڑا عالم جسے پیغمبرانہ علوم دیکھ کر منصب نبوت پر فیض کیا جائے گا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، سورہ صافات رکوع نمبر 3۔ نمبر 8 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعجب، چونکہ غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوشخبری سنائی تو اپنی پیرانہ سالی غیر معمولی طور پر خوشخبری سنائی تو اپنے پیرانہ سالی کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب آدمی کوئی مسرت انگیز خبر خلاف توقع غیر معمولی طریقے سے اچانک سنے تو باوجود یقین آ جانے کے اسے خوب کھرید کر دریافت کرتا اور
تعجب اختیار کر لیتا ہے تاکہ خبر دینے والے پوری تاکید و تصریح سے خوشخبری کو دہرائے جس میں نہ کسی قسم کی غلط فہمی کا احتمال رہے نہ طویل و التباس. گویا اظہار تعجب سے بشارت کو خوب اہتمام تعجب سے بشارت کو خوب واضح اور پختہ کرانا اور تکرار و سماع سے لذت حاصل کرنا مقصود ہے. اسی طرز پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار تعجب فرمایا. ابن کثیر نے الفاظ یہ ہیں قال متعجبا من کبرہ وکبر زوجتہ ومتحققا للوعد فاجابوہ موکدین لما بشر وما به تحقیقا وبشارت بعد بشارت. چونکہ سطحی کلام سے نا امیدی کا تو واہم ہو سکتا تھا جو اکابر خصوصاً اولو العزم پیغمبروں کی شان کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ملائکہ نے فلا تکن من القانتین کہہ کر تنبیہ کی ہے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کاملین بھی کسی درجہ میں ظاہری اسباب پر خیال رکھتے ہیں. یقنط من رحمتہ ربہ الا الضالون، آس توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر وہی جو گمراہ ہے. نمبر 1 قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کھولا پھر کیا مہم ہے تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے. نمبر 2 قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم گناہ گار پر. الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو بچا لیں گے سب کو. الا امرأۃ قدرنا انها لمن الغابرین، مگر ایک اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا ہے وہ ہے رہ جانے والوں میں. نمبر 3 فلما جاء آل لوط المرسلون، جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے. قال انکم قوم منکرون، بولا تم لوگ ہو اوپر سے اوپرے. نمبر 4 قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، بولے نہیں پر ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے. نمبر 5 واتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم لائے تیرے پاس پکی بات اور ہم سچ کہتے ہیں. نمبر 6 فاسر باہلک بقطع من اللیل، سو لے نکل اپنے گھر کو کچھ رات رہے اسے. واتبع ادبارهم، اور تو چل ان کے پیچھے. ولا يلتفت منکم احد وامضوا حيث تؤمرون، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی. نمبر 7 اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے. نمبر 8 تفسیر. نمبر 1 اللہ سے نا امیدی گمراہی ہے، یعنی رحمت الہیہ سے نا امیدی تو عام مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ نوبت آئے. محض اسباب عادیہ اور اپنی حالت موجودہ کے اعتبار سے ایک چیز عجیب معلوم ہوئی، اس پر میں نے اظہار تعجب کیا ہے. خدا کی قدرت، اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عذاب سے نہ ڈر ہونا اور فضل سے نا امید ہونا دونوں کفر کی باتیں ہیں، یعنی آگے کی خبر اللہ کو ہے. ایک بات پر دعویٰ کرنا یقین کر کے کہ یوں نہیں ہو سکتا، یہی کفر کی بات ہے. باقی محض دل کے خیال و تصور پر پکڑ نہیں، جب منہ سے دعویٰ کرے تب گناہ ہوتا ہے. نمبر 2 فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال، یعنی کیا محض یہ بشارت سنانے کے لیے بھیجے گئے ہو یا کوئی اور مہم ہے جس پر مامور ہو کر آئے ہو؟ غالباً قرائن سے ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اصل مقصد تشریف آوری کا کچھ اور ہے. ممکن ہے کہ جو خوف انہیں دیکھ کر پیدا ہوا تھا اسی سے خیال گزرا ہو کہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کر خوف کیسا، ضرور کوئی دوسری خوفناک چیز بھی ان کے ساتھ ہوگی، واللہ عالم. نمبر 3 یعنی وہ باقی کفار کے ساتھ عذاب میں مبتلا رہے گی. تنبیہ، ظاہر یہ ہے کہ قدرنا انھا لمن الغابرین مقولہ ملائکہ کے ہے جو عذاب لے کر آئے تھے، چونکہ اس وقت وہ قضاء و قدر کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے سرکاری ڈیوٹی پر آئے تھے، اس لیے تقدیر کی نسبت نیابتاً اپنی طرف کر دی، اور ممکن ہے کہ قدرنا الی آخری حق تعالیٰ کا کلام ہو، تب کوئی اشکال نہیں. نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام اور فرشتے، یا تو یہ مطلب تھا کہ تم مجھے غیر معمولی سے آدمی معلوم ہوتے ہو جنہیں دیکھ کر خواہ مخواہ دل کھٹکتا ہے، اور شاید ویسا ہی کھٹکا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تھا. یہ غرض ہو کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو، تم کو یہاں کے لوگوں کی خوب بد معلوم نہیں، دیکھے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. یا یہ اس وقت فرمایا جب لوگوں نے فرشتوں کو حسین لڑکے سمجھ کر لوط کے مکان پر چڑھائی کی. لوط علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھتے ہوئے امکان مدافعت کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں نہایت حسرت سے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. اس وقت تنگ ہو کر اور گھبرا کر ان مہمانوں سے کہنے لگے تم عجیب طرح کے آدمی معلوم ہوتے ہو، میں تمہاری آبرو بچانے کے لیے خون پسینہ کر رہا ہوں لیکن تم میری امداد کے لیے ذرا بھی ہاتھ نہیں ہلاتے. نمبر 5 یعنی گھبراؤ مت، ہم آدمی نہیں، ہم تو آسمان سے وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے تھے، یعنی مہلک عذاب جس کی تم دھمکی دیتے اور یہ انکار کرتے.
نمبر 6 یعنی اب آپ بالکل مطمئن ہو جائیے، یہ بالکل پکی اور اٹل بات ہے جس میں قطعاً جھوٹ کا احتمال نہیں۔ نمبر 7 یعنی جب تھوڑی رات رہے اپنے گھر والوں کو بستی سے لے کر نکل جائیے اور آپ سب کے پیچھے رہیے تاکہ پورا اطمینان رہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، راستے سے واپس تو نہیں ہوا۔ اس صورت میں آپ کا قلب مطمئن رہے گا اور دل جمی سے خدا کے ذکر و شغل میں مشغول رہتے ہوئے رفقا کی دیکھ بھال رکھیں گے۔ دوسری طرف آپ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آگے چلنے والوں کو آپ کا رعب مانے ہوگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، اس طرح ولا یلتفت منکم احد کا پورا امتثال ہو سکے گا اور وہ لوگ خطرہ کے مقام سے بعید رہیں گے اور آپ کو اپنا ظاہری پشتیبان سمجھیں گے۔ نمبر 8 یعنی ملک شام میں یا کہیں اور امن کی جگہ جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہوگی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور مقرر کر دیا ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کی جڑ کٹے گی صبح ہوتے ہی۔ نمبر 1 وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور اے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے۔ نمبر 2 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ لوط نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھ کو رسوا مت کرو۔ نمبر 3 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری آبرو مت کھو۔ نمبر 4 قَالُوا أَلَمْ نُرَبِّكَ اولم ننهك عن العالمین بولے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہان کی حمایت سے۔ نمبر 5 قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین بولا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے۔ نمبر 6 لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ نمبر 7 فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء پھر آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے وقت ہی۔ نمبر 8 فجعلنا عالیہ سافلھا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے اور برسایا ان پر پتھر اور کنکر کے۔ نمبر 9 تفسیر نمبر 1 قوم لوط پر عذاب کی خبر یعنی لوط علیہ السلام کو ملک کے توسط سے ہم نے اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ عذاب کچھ دور نہیں، ابھی کے وقت اس قوم کا بالکل اتصال کر دیا جائے گا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ صبح ہوتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور اشراق تک سب معاملہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ دوسری جگہ مصبحین کے بجائے مشرقین کا لفظ آیا ہے۔ نمبر 2 یعنی جب سنا کہ لوگوں کے یہاں بڑے حسین و جمیل لڑکے مہمان ہیں تو اپنی عادت بد کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے مکان پر آئے اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ تنبیہ وجاء اہل المدینہ الآخری میں واو کے مطلق جمع کے لیے ہے، یہاں ترتیب واقعات بیان میں ملحوظ نہیں۔ سورہ ہود اور اعراف میں یہ قصہ مذکور ہو چکا، اسے دیکھ لیا جائے، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ نمبر 3 کیونکہ مہمان کی فصیحت و بلاغت کی رسوائی ہے۔ نمبر 4 یعنی خدا سے ڈر کر یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دو اور اجنبی مہمانوں کو دق مت کرو، آخر میں تم میں رہتا ہوں، میرے آبرو کا تمہیں کچھ پاس کرنا چاہیے، مہمانوں کی نظر میں کس قدر حقیر ہوں گا جب یہ سمجھیں گے کہ بستی میں ایک آدمی بھی ان کی عزت نہیں کرتا نہ ان کا کہنا مانتا ہے۔ نمبر 5 قوم لوط علیہ السلام کی گستاخی یعنی ہم بے آبرو نہیں کرتے، آپ خود بے آبرو ہوتے ہو، ہم جب منع کر چکے تم کسی اجنبی کو پناہ مت دو نہ اپنا مہمان بناؤ، ہم کو اختیار ہے کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ جس طرح چاہیں آئیں، پھر آپ کو کیا ضرورت پیش ہے کہ خواہ مخواہ ان جوانوں کو اپنے یہاں ٹھہرا کر فضیحت ہوئی۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اجنبی مسافروں کو بھی اپنے افعال شنیعہ کا مشق بناتے تھے ہوں گے اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے مقدور کے موافق غریب مسافروں کی حمایت اور ان اشقیاء کے نالائق حرکتوں سے باز رکھتے ہوں گے۔ نمبر 6 حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت بے شک تم نے مجھ کو اجنبی لوگوں کی حمایت سے روکا، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر اس کے روکنے کا منشا کیا ہے؟ یہ نہ کہ میں تمہارے خلاف فطرت شہوت رانی کے راستے میں حائل ہوتا، تو غور و خوض کیا جائے قضاء شہوت کے حال موقع تمہارے سامنے موجود ہے جو ایسی بیہودہ حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہو، یہ تمہاری بیویاں جو میری بیٹیوں کے برابر ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، اگر تم میرے کہنے کے موافق عمل کرو اور قضاء شہوت کے مشروع و معقول طریقہ پر چلو اور حاجت برآوری کے لیے وہ کافی ہیں۔ اگر یہ مدینہ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حق تعالی شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی تیری جان قسم لوط کی قوم کی غفلت اور مستی کے نشے میں بالکل اندھی ہو رہی تھی، وہ بڑی لاپرواہی سے حضرت لوط السلام کی نصیحت بلکہ لجاجت کو ٹھکرا رہے تھے، ان کو اپنی قوت کا نشہ تھا، شہوت پرستی نے ان کے دل و دماغ میں سفر کر دیے، وہ بڑے بڑے امن و اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا کے جھگڑ رہے ہوتے، نہیں جانتے تھے کہ صبح تک کیا حشر ہونے والا ہے، تباہی اور ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈرا رہی تھی۔ وہ لوط علیہ السلام سے زیادہ اکرم و اشرف پیدا نہیں ہوئے، لوط علیہ السلام ہمارے ڈگ میں
اور موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ تنبیہ ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی جان محمد کی جان سے زیادہ اکرم و اشرف پیدا نہیں کی۔ میں نے خدا کو نہیں سنا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز کے سوا کسی دوسری جان کی قسم کھائی ہو۔ قرآن میں جو قسمیں آئی ہیں ان کے متعلق تمام انبیاء کے ساتھ قسمیں کھائی گئیں۔ قرآن کریم میں جو قسمیں ہیں ان کے متعلق ہم انشاءاللہ کسی دوسرے کا ذرا مفصل کلام کریں گے۔ نمبر 8 اس کے متعلق ہم قریب دابر هؤلاء مقتول مصبحین کے فائدہ میں کلام کر چکے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ ہر عذاب میں جس قوم کی ہلاک کی جائے گی سہیا اور سہیا اسی میں ہلاک کی جائے گی۔ نمبر 8 اس کی تفصیل سورہ ہود وغیرہ میں گزر چکی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ نمبر 1 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بستی واقع ہے سیدھی راہ پر۔ نمبر 2 ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، البتہ اس میں نشانی ایمان والوں کو۔ نمبر 3 وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گناہ گار۔ نمبر 4 فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ وَأَنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستہ پر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے رسولوں کو۔ نمبر 6 وَآتِينَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں سو رہے ان سے منہ پھیرتے۔ نمبر 7 وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ۔ نمبر 8 فَأَخَذَتْهُمُ الصِّيحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے صبح ہونے کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا۔ نمبر 9 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان اور زمین میں اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر۔ تفسیر۔ نمبر 1 اہل فراست کی نشانیاں۔ متوسم اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری علامات و قرائن دیکھ کر محض فراست سے کسی پوشیدہ بات کا پتہ لگا لے۔ حدیث میں استقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، بعض روایت میں وہ بھی توفیق اللہ کی زیادت ہے، یعنی مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ خدا تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نور توفیق سے دیکھتا ہے۔ شاید کشف اور فراست میں بقول امیر عبد الرحمن اتنا ہی فرق ہو جتنا ٹیلی فون اور ٹیلی گراف میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال آیت کا مطلب یہ ہے کہ دھیان کرنے اور پتہ لگانے والوں کے لیے قوم لوط کے قصہ میں عبرت کے بہت نشان موجود ہیں۔ انسان سمجھ سکتا ہے کہ بدی اور سرکشی کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت عظیمہ کے سامنے ساری طاقتیں ہیچ ہیں، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں، اس کی مہلت پر آدمی مغرور نہ ہو، نہ پیغمبروں کے ساتھ ضد اور عداوت باندھے، ورنہ ایسا ہی حشر ہوگا وغیرہ ذالک۔ نمبر 2 مکہ سے شام کو جاتے ہوئے اس الٹی ہوئی بستی کے کھنڈرات نظر آتے تھے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ صافات رکوع نمبر 4۔ نمبر 3 قوم لوط السلام کے کھنڈر، یعنی ان کھنڈرات کو دیکھ کر بالخصوص مومنین کو عبرت ہوتی ہے کہ کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ اس قوم کی بدکاری اور سرکشی کی سزا میں یہ بستیاں الٹی گئیں۔ مومنین کے سوا دوسرے لوگ تو ممکن ہے انہیں دیکھ کر محض بخت انفاق یا اسباب طبعیہ کا نتیجہ قرار دیں۔ نمبر 4 اصحاب الایکہ، بن کے رہنے والے، یعنی قوم شعیب شہر مدین میں رہتی تھی، جن کے نزدیک درختوں کا بن تھا، کچھ وہاں رہتے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں صحابہ ایکہ اور صحابہ مدین دو جداگانہ قوم ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان لوگوں کا گناہ شرک و بت پرستی، ڈاکہ زنی اور ناپ تول میں فریب اور دھوکہ کرنا تھا۔ پہلے سورہ ہود اور اعراف میں ان کا مفصل قصہ گزر چکا، ملاحظہ کیا جائے۔ نمبر 5 قوم شعیب علیہ السلام کی بستیاں، یعنی حجاز و شام کے جس راستے پر قوم لوط کی بستیاں تھیں وہیں ذرا نیچے اتر کر قوم شعیب کا مسکن تھا۔ دونوں کے آثار راستہ چلنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ نمبر 6 اصحاب حجر، حجر والے فرمایا سمود کو، ان کے ملک کا نام حجر تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ایک نبی کا جھٹلانا سب انبیاء کا جھٹلانا ہے۔ نمبر 7 یعنی اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی، اس کے علاوہ دوسرے معجزات۔ نمبر 8 یعنی دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تراش کر بڑے عالی شان مکان بنائے جاتے تھے، گویا کبھی یہاں سے جانا نہیں۔ یہ بھی سمجھے ہوں گے کہ ایسی مضبوط و مستحکم عمارتوں میں کوئی آفت نہیں،
کوئی آفت کہاں پہنچ سکتی ہے۔ نمبر 9 یعنی مال و دولت و مستحکم عمارتوں، جسمانی قوت اور دوسرے اسباب و وسائل میں کوئی چیز بھی خدا کے عذاب کو دفع نہ کر سکی۔ ان کا قصہ بھی پہلے گزر چکا۔ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تبوک جاتے ہوئے وادی حجر پر سے گزرے، آپ نے سر ڈھانپ لیا اور سواری کی رفتار تیز کرتی صحابہ کو فرمایا، معذب قوم کی بستیوں پر مت داخل ہو مگر روتے ہوئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، خدا نہ کرے وہ چیز تم کو پہنچے جو ان کو پہنچی تھی۔ یہ آپ نے مسلمانوں کو ادب سکھلایا، اور آدمی اس قسم کے مقامات پر پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو، محض سیر و تماشا نہ سمجھے۔ بالحق حکمت وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْتَقِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور قیامت بے شک آنے والی ہے، سو کنارہ کر اچھی طرح کنارہ۔ نمبر 1 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تیرا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار۔ نمبر 2 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے دی ہے تجھ کو 7 آیتیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجے کا۔ نمبر 3 لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِأَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دیں، ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو۔ نمبر 4 اور نہ غم کھا ان پر، اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے۔ نمبر 5 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہے کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر۔ نمبر 6 كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا کہ ہم نے بھیجا ان بانٹنے والوں پر، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَظِيمًا، جنہوں نے کیا قرآن کو بوٹیاں۔ نمبر 7 تفسیر۔ نمبر 1 تخلیق میں اللہ کی حکمت۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے امتوں کا حال سنا کر فرمایا، یہ جہاں یوں ہی خالی نہیں پڑا، سر پر ایک مدبر ہے، ہر چیز کا تدارک کرنے والا، مکمل اور آخری تدارک کا نام قیامت ہے۔ اور کفار سے کنارہ کرنے کو فرمایا، جب خدا کا حکم پہنچا چکے، تبلیغ کا فرض ادا کر دیا اور کافر ضد پر اڑے رہے، تب حکم ہوا کہ زیادہ جھگڑنے سے فائدہ نہیں، اب وعدہ کی راہ دیکھو اور ان کی تکلیف و ایذا پر صبر کرو، حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ یہاں تک خدا کا فیصلہ پہنچ جائے۔ نمبر 2 جس کو تیرے صبر اور ان کی اجارت کی سب خبر ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس صورت میں گویا معاد کی تقریر فرما دی، یعنی جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، اور جس چیز کے اجزاء منتشر ہو گئے اس کو ہر جز کی خبر ہے، جہاں کہیں ہوگا سب کو جمع کر دے گا۔ دوسرے کا فرمایا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم الی آخر الآیہ، سورہ یاسین، رکوع نمبر 5۔ تفسیر۔ نمبر 3 سبع مثانی کی فضیلت و عظمت۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی بڑی نعمت دیکھ جو تجھ کو عطا ہوئی اور کافروں کی ضد سے خفا نہ ہو۔ سبع مثانی کا مصداق، سبع مثانی کے مصداق میں اختلاف ہے۔ صحیح اور راجح قول ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں اور جن کو بطور وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کسی کتاب میں اس کا مثل نازل نہیں فرمایا۔ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا کہ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اس چھوٹی سی سورت کو قرآن عظیم بڑا قرآن فرما دینا درجہ کے اعتبار سے ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی اس لحاظ سے کہتے ہیں گویا یہ ایک خلاصہ اور متن ہے جس کی تفصیل و شرح پورا قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے تمام علوم و مطالب کے اجمالی نشست تنہا اس صورت میں موجود ہے۔ یوں مثانی کے لفظ بعض حیثیات سے پورے قرآن پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، سورہ زمر، رکوع نمبر 3۔ اور ممکن ہے کہ دوسری صورتوں کے مختلف وجوہ سے مثانی کہہ دیا جائے، مگر اس جگہ سبع مثانی اور قرآن عظیم کا مصداق یہی صورت فاتحہ ہے۔ نمبر 4 کفار کی دولت پر نظر نہ کرو، یعنی مشرکین، یہود و نصارہ اور دوسرے دشمنان خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سامان دیا اس کی طرف نظر نہ کیجیے کہ ان ملعونوں کا یہ سامان کیوں دیا گیا جس سے ان کی شقاوت و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو اچھے راستے میں خرچ کی ہوتی، ان کو تھوڑی دیر مزہ اڑا لینے دو۔ تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دولتیں گرد ہیں۔ روایت میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ نمبر 5 غم نہ کھا کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، آپ فرض تبلیغ ادا کرتے رہیں، معاندین کے پیچھے اپنے کو زیادہ فکر و غم میں مبتلا نہ کیجیے۔ آپ کی شفقت و ہمدردی کے مستحق مومنین ہیں، ان کے ساتھ ملاطفت، نرم خوئی اور شفقت و تواضع کا برتاؤ رکھیے۔ نمبر 6 یعنی کوئی مانے یا نہ مانے میں خدا کا پیام صاف صاف پہنچائے دیتا ہوں اور تکذیب و شرارت کے عواقب سے
خوب کھول کر آگاہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ تیرا کام دل پھیر دینا نہیں، یہ خدا سے ہو سکتا ہے، جو کوئی ایمان نہ لائے تو غم نہ کھا۔ نمبر 7، مختصمین کون ہے؟ اس آیت کے معنی کئی طرح کے کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ مختصمین بانٹنے والوں سے مراد آپ کے زمانہ کے یہود و نصارہ وغیرہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی تقسیم و تحلیل کر رکھی تھی، یعنی جو مضمون قرآنی ان کی تعریفات یا آراء و احوا کے موافق پڑھا جائے مان لو، جو خلاف ہو نہ مانو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجھے سبع مثانی اور قرآن عظیم دے کر بھیجا، جیسے ان لوگوں پر بھی پہلے کتابیں نازل فرمائی تھیں، آپ پر بھی کتاب اتارنا یا وہی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ بعض نے مختصمین سے یہود و نصارہ سے لے کر لفظ قرآن سے کتب سابق مراد لی ہے، یہاں یعنی انہوں نے تعریف کر کے اپنی کتابوں کو پارا پارا کر ڈالا۔ بعضوں نے کہا کہ مشرکین مراد ہیں جو بطور استہزاء و تمسخر قرآن کی تقسیم کرتے تھے، جب صورتوں کے نام سنتے تو ہنس کر آپس میں کہتے بقرہ یا مائدہ میں لوں گا، عنکبوت تجھ کو دوں گا۔ ان لوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقسیم کر رکھے تھے، کوئی اسے شاعری بتاتا، کوئی کہانت، کوئی جادو، کوئی مجنون کی بڑ اور کوئی اساطیر الاولین۔ ان کو آگاہ کیا کہ میں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے۔ ان ٹھٹھا کرنے والوں پر اس وقت انزلنا کی تعبیر اس لحاظ سے ہوگی کہ متیقن الوقوع اور قریب الوقوع مستقبل کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا۔ ابن کثیر نے مختصمین کے معنی قسم کھانے والوں کے لیے ہیں، یعنی وہ گزشتہ قومیں جو انبیاء کی تکذیب و مخالفت کے حلف اٹھا چکی تھیں اور جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتی تھیں، انہوں نے کتب سماویہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جیسا عذاب ہم نے ان پر اتارا، اسی طرح کے عذاب سے یہ نذیر مبین تم کو ڈراتا ہے۔ مختصمین کے اس معنی کی تائید میں ابن کثیر نے ذیل کی آیات پیش کی: تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، سورہ نمل رکوع نمبر 4، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، سورہ نحل رکوع نمبر 5، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ابراہیم رکوع نمبر 7، ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اعراف رکوع نمبر 6۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے، عما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نمبر 1، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی۔ نمبر 2، انا کفیناک المستہزئین، ہم بس کافی ہیں تیری طرف سے ٹھٹھے کرنے والوں کو۔ نمبر 3، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی۔ فسوف یعلمون، سو ان قریب معلوم کر لیں گے۔ نمبر 4، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدين، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے۔ نمبر 5، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بندگی کیے جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات۔ نمبر 6، تفسیر، یعنی کس کی عبادت کی تھی، پیغمبروں کے ساتھ کس طرح پیش آئے تھے، لا الہ الا اللہ کا کیوں نہ مانا تھا، اس کلمہ کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا، یہ اور اسی قسم کے نامعلوم کتنے سوالات ہوں گے۔ نمبر 2، یعنی کہنے میں کوتاہی نہ کیجیے، خوب کھول کر خدائی پیغامات پہنچائیے، یہ مشرکین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ نمبر 3، یعنی دنیا و آخرت میں ہم سب ٹھٹھا کرنے والے سے نبٹ لیں گے، آپ بے خوف و خطر تبلیغ کرتے رہیے، آپ کا بال بیکا نہ ہوگا۔ نمبر 4، کفار کے استہزاء کا انجام، یعنی رسول کے ساتھ استہزاء کرنا اور خدا کے لیے شریک ٹھہرانا، دونوں باتوں کا انجام یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ نمبر 5، یعنی اگر ان کی ہٹ درمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہماتن خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے۔ خدا کا ذکر، نماز، سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن منشرح رہتا ہے، فکر و غم دور ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جھپٹتے۔ نمبر 6، یقین بمعنی موت، یقین کا لفظ دوسری جگہ قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، سورہ مدثر رکوع نمبر 2۔ جنت میں ایک میت کی نسبت آپ نے فرمایا، اما ہوا فقد جاءہ الیقین وانی لا ارجو لہ الخیر۔ جمہور سلف نے اس آیت میں یقین کو بمعنی موت لیا ہے، یعنی مرتے دم تک خدا کی عبادت میں لگے رہو، اندری رہ مت راش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ جن بعض عارفین نے اس جگہ یقین کی کیفیت قلبیہ کے معنی میں لیا ہے، اس کی توجیہ روح المعانی میں مذکور ہے، دیکھ لی جائے۔ تم سورۃ الحجر، وللہ الحمد والمنہ وهو المسؤول ان یتوفانا علی اکمل الاحوال واحسنها فانها جواد کریم
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ حجر بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور مکمل ہو گئی ہے۔